جتنے کروے سامنے آئے ستارے ہو گئے۔ شرفاء ملت اسلامیہ، رفقاء اہل سنت والجماعت، گرامی قدر سامعین و حاضرین و ناظرین، اور میرے وطن عزیز کے عزیز ترین دوستوں اور ساتھیوں، اس مختصر وقت میں میں آپ کی توجہ صرف اس طرف دلانا چاہوں گا کہ قرآن مقدس میں اور فرمان نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم میں ان بزرگ ترین ہستیوں کا، ان اللہ کے نیک بندوں کا، اللہ کے ان مقبول ترین بندوں کا مقام کیا ہے جنہوں نے براہ راست تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ بس صرف یہی بات کرنی ہے، ڈیٹیل باقی چیزیں وقت نہیں ہے۔ ہمارے عرف عام میں اللہ کی وحدانیت، اللہ کی کبریائی، اللہ کی سمدیت، اللہ کی خالقیت، سب سے پہلے اس پر ایمان لانا ہے، یعنی اللہ کی وحدانیت پر۔ اس کے بعد جناب محمد رسول اللہ صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر، رسالت پر، امامت پر، معصومیت پر، ختم نبوت پر ایمان لانا ہے۔ ان کے بعد جنہوں نے اللہ کے نبی کی زیارت کی، ایمان قبول کیا، کلمہ پڑھا، کلمے پر قائم رہے اور کلمے پر ہی اس دنیا سے چلے گئے، ان کو صحابہ کرام کہتے ہیں۔ اللہ رسول کے بعد پھر ان کا مقام ہے، اور اسی پہ اہل بیت اعظام بھی شامل ہے۔ پھر جس طرح تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا ماننا ضروری ہے، لیکن ان میں سے سید الانبیاء، فخر انبیاء، جناب رسالت پناہ، رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء اور رسول کا سردار ماننا ضروری ہے۔ اسی طرح تمام صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام کو ماننا ضروری ہے، لیکن ان میں سے صحابہ کرام کے سالار تاج الصحابہ
امام الصحابہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، وارث مصلی نبوت، بعد نبوت وارث امت مسلمہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو تمام صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام میں سے افضل ماننا ضروری ہے۔ اب درس میں تو یہ میں ڈیٹیل کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ قرآن میں بالترتیب خلافت بھی ثابت ہے، اور ہم چونکہ مسلمان ہیں، ہمارے نزدیک سب سے بڑی دلیل اللہ کا قرآن ہے، اس کے بعد آقا کا فرمان ہے، اس کے بعد باقی چیزیں۔ تو قرآن نے صحابہ کرام کی تعریف کی ہے، توصیف کی ہے، صحابہ کرام کو میرے نبی کی جماعت کہا ہے۔ قرآن نے صحابہ کرام کو ایمان کا معیار قرار دیا ہے، ایمان کی کسوٹی قرار دیا ہے، اور بلکہ یہاں تک فرمایا ہے کہ ایسے ایمان لاؤ گے جیسے یہ لائے ہیں تب ایمان معتبر ہوگا، ورنہ ایمان بھی نہیں ہے۔ اب ایک دو آیات اور ایک دو حدیث، باقی سب چھوڑ رہے ہیں۔ فرمایا فَإِنَّا آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر آپ اس طرح ایمان لائیں گے جس طرح یہ تم ایمان لائے ہو، اب ہما ہم ہے ہما ہم تم یا قرآن نے لفظ استعمال کیا انتم، یہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، جیسے یہ یعنی تم ایمان لائے ہو، اس تم سے مراد صحابہ کرام ہیں۔ ایمان تب معتبر ہوگا جیسے جب صحابہ کرام کی طرح ایمان لاؤ گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو صرف ایمان بتایا ہی نہیں بلکہ عمل کر کے بھی دکھایا ہے، صرف بتایا ہی۔ آپ اس ایک جملے پر غور کر لیں تو کافی و وافی ہو جائے گا، صرف بتایا ہی نہیں عمل کر کے بھی، صرف یہ نہیں کہا کہ کلمہ پڑھو بلکہ خود کلمہ پڑھ کے سنایا بھی ہے، صرف یہ نہیں کہا قرآن پڑھو بلکہ آپ نے قرآن پڑھ کر ان کو سنایا بھی ہے، سمجھایا بھی ہے، بتلایا بھی ہے۔ صرف یہ نہیں فرمایا کہ نماز پڑھو، نماز پڑھ کے دکھائی بھی ہے۔ آمنتم بھی، اس طرح ایمان لاؤ گے جس طرح صحابہ کرام ایمان لائے، جو میرے نبی کے دکھ کے ساتھی وہ صحابہ، جو آقا کے سکھ کے ساتھی وہ صحابہ، جو میرے نبی کے بدر میں ساتھ وہ صحابہ، حنین میں ساتھ وہ صحابہ، پہاڑ پر ساتھ وہ صحابہ، میدان میں ساتھ وہ صحابہ، جنگ میں ساتھ وہ صحابہ، امن میں ساتھ وہ صحابہ، جنہوں نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست دیکھا
لباس زیب تن کرتے ہوئے دیکھا وہ صحابہ، آپ خوشی میں آپ کی کیفیت کیا تھی اس کو دیکھا وہ صحابہ، غصہ آ جاتا تھا تو پھر کیفیت کیسے ہوتی تھی وہ صحابہ، میرے نبی کی نبوت کے گواہ صحابہ، عاشقہ